السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز بردانیہ، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، 2 ہفتوں میں PI کی 550 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، مسافر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، حکومت کہاں سے ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو حکومت نام کی چیز جسے آپ حکومت کہتے ہیں، جمہوری معاشرے میں حکومت اس کو کہا جاتا ہے، مطلب گورننس کے لیے ہوتی ہے نا حکومت۔ یہاں پر لوٹ مار کے لیے لوگ آتے ہیں، تو حکومت سو نہیں رہی، حکومت پوری طرح سے جاگ رہی ہے اور انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ مطلب کاکڑ بیچارے کے پاس کہتے ہیں نا وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، پیسے اس نے اتنے لوٹنے جتنے 16 مہینوں میں شباز شریف نے لوٹے تھے، پیسے اس نے اتنے لوٹنے جتنے 3.25 سال میں عمران خان نے لوٹے تھے، لیکن اس بیچارے کے پاس وقت کم ہے۔ یہ جو نگران وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے محسن نقوی، اس بیچارے کے پاس وقت بہت کم ہے، اس کے پاس مر کے 1 سال ہے۔ 1 سال میں اس نے اتنی لوٹ مار کرنی ہے جتنی 35 سال میں شریف برادران نے کی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حکومتیں کہیں نہیں سو رہی، حکومتیں بہت زیادہ جاگ رہی ہیں۔ اچھا سنیے ذرا، پاکستانی میں بار بار کہتا ہوں گگو گھوڑے ہیں، ان کی نصیب میں اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں ویسے ہی حکمران تم کو دیتا ہوں جیسی قوم ہوتی ہے، ان پہ ویسے ہی حکمران میں مسلط کر دیتا ہوں۔ آپ پاکستانی معاشرے کی طرف غور کریں، مجھ پہ، اپنی ذات پہ، اپنے محلے کی طرف، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے حکمران بالکل ٹھیک ہے، ہمیں یہی سوٹ کرتے تھے جی، ایسے ہی چور اچکے مشٹنڈے اور بے غیرت قسم کے لوگ۔ اچھا سنیے، پاکستان کا ذرا غور کیجیے، جو بھی حکمران آتا ہے، آپ کو پتہ نا حال ہی میں جو آپ کے سامنے ہوا وہ بتانے لگا، PCB کے چیئرمین شپ کا رولا تھا، شباز شریف نے تعیناتی کرنی تھی، شباز شریف چاہتا تھا کہ نجم سیٹھی آئے، کیونکہ اس نے بیچارے نے بڑی خدمات سر انجام دی تھی ان کے لیے، اس نے 35 پینکچر لگا کے دیے تھے انہیں، مطلب 35 وہ سیٹیں جو یہ ہار گئے تھے قومی اسمبلی کی، تو اس نے 35 پینکچر لگا کے ان کی وہ سیٹیں ان کو دی تھی، تو احسان تھا، یہ چاہتے تھے اسے کبھی کچھ بناتے ہیں کبھی کچھ بناتے ہیں، تو PCB کا چیئرمین اسے بنانا چاہتے تھے، لیکن اڑ گیا جناب آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے کہا نہیں میرا بھی ایک بال کا ہے ذکا اشرف، اس کو بنانا ہے۔ خیر پھر وہ بنا۔ جب کوئی بھی حکومت آتی ہے تو یہ PIA میں، ریلوے میں، پاکستان سٹیل مل میں، ادھر ادھر ویکینسیز پیدا کرتے ہیں، وہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 5 7 10 ڈائریکٹرز کی گنجائش نکالتے ہیں، PIA میں اتنے بڑے عہدوں کی گنجائش نکالیں گے، تو پھر پہلے سے وہاں پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ ریلوے میں ہم کولیپس کر رہے ہیں، ہمارے سارے ادارے، ہم ان کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا وہ سارے جو ادارے ہیں یہ ان میں نئی سیٹیں پیدا کرتے ہیں اور اپنی پسند کے بندے وہاں کھپا جاتے ہیں، 10 10 20 20 50 50 200 400 400۔ آپ اس وقت سن کے حیران ہیں گے کہ ہماری جو پاکستان ایئر لائن ہے، PIA پاکستان ایئر لائن، اس کے پاس صرف 30 طیارے ہیں، مطلب 2.5 درجن صرف طیارے ہیں۔ میں بار بار پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس صرف 2.5 درجن طیارے ہیں، جس کا نام آپ نے PI رکھا ہے نا، اور بھائی جتنے طیارے آپ کے پاس ہیں اتنے اس سے کہیں زیادہ TCS کے پاس ہیں، اور یہ آپ کی قومی ایئر لائن ہے۔ اچھا آپ کی جو قومی ایئر لائن ہے اس کے پاس 30 طیارے ہیں، اس میں سے 4 خراب ہیں، 4 طیارے جو ہیں وہ تکنیکی بنیادوں پر وہ ڈاؤن ہیں اور وہ چل نہیں سکتے، ان کی مرمت کے لیے ہمیں 30 سے 40 ارب روپے چاہیے، ان کی مرمت کے لیے 30 سے 40 ارب روپے چاہیے، اور PIA پچھلے 5-7 سال سے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں نہ تنخواہیں دینے کے لیے۔ یہ جو پروازیں منسوخ ہوئی ہیں، جو 550 آپ بتا رہے ہیں، 550 پروازیں، یہ اس وجہ سے منسوخ ہوئی ہیں کہ ہمارے پاس PIA کے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، PSO کے نا دہندہ ہیں، جو گردشی قرضے اتنے بڑھ چکے ہیں وہ انہیں دے نہیں سکتے، اور PIA جو ہے اس کو تیل فراہم نہیں کیا جا رہا، اسے پیٹرول نہیں دیا جا رہا۔ اس وجہ سے 300 میں نے بتایا 30 سے 40 ارب ڈالر کی ہمیں ضرورت ہے، 3 سے 40 ارب ڈالر ان تیاروں کے لیے۔ ہم نے جو اس کے بحران کو ختم کرنے کے لیے ہمیں 20 ارب روپے فوری طور پر چاہیے پیٹرول کے بحران کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ پروازیں فنکشنل ہو سکیں۔ یہ PIA کا میں نے صرف آپ کو ایک رخ دکھایا۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے 1100 کے قریب ملازمین ہیں، 11,000 کے قریب آپ کے ملازمین ہیں PIA کے، اور حیران کن بات ہے کہ انڈیا کے پاس 122 ایئر کرافٹس ہیں اس کے، ہمارے کتنے ہیں 30، اور ان میں سے مطلب 2.5 درجن ٹوٹل ہیں، اور اس میں سے 4 جو ہیں وہ بیچارے معذور ہیں، میری طرح چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، وہ بالکل جیسے میں نہیں گراؤنڈ ہو گیا وہ ایسے گراؤنڈ ہے، تو باقی بچے آپ کے 26۔
تو وہ 26 جو پروازیں ان کے لیے پیٹرول نہیں ہے، تو اس لیے 2 ہفتوں میں 550 پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں. لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. جو بیچارے جن کا ویزا ختم ہو رہا ہے وہ للے لے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم واپس چلے جائیں ورنہ ہمارا ویزا ختم ہو جائے گا. لیکن آپ کی مطلب آپ اندازہ قائم کیجئے کہ آپ کی پی آئی اے کے ساتھ آپ کی قومی ایئر لائن، پھر لوگ عرب امارات میں جائیں گے، کسی نہ کسی اور میں جائیں گے، اور آپ کو کوئی کمائی نہیں ہوگی. آپ انڈیا کی طرف دیکھیے، 122 ایئر لائنز ہیں اس کے پاس، 122. آپ کے پاس صرف 30 ہیں، مطلب 100 آپ سے زیادہ. آپ کے پاس صرف 26 ہے نا فنکشنل، ان کے پاس 122 ہے، اور 122 فنکشنل ہیں. ان کے پاس ملازمین کی تعداد صرف 8400 ہے. آپ اندازہ قائم کیجئے کہ آپ کے مقابلے میں 100 فلائٹس زیادہ ہیں، اور آپ کے مقابلے میں ان کے ملازمین، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا 75%. یہ غور کریں ذرا آپ کہ آپ انڈیا کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں. یہ جو گگو گھوڑے ہیں جن سے میں روزانہ مخاطب ہوتا ہوں، اگر کسی گگو گھوڑے کے پاس صرف اتنی سوچ کے لیے ڈیٹا موجود ہو کہ میں نے ذرا سوچنا ہے 2 منٹ کے لیے، آج وہ نکالے کہ پاکستان کے پاس ریلوے جو فنکشنل ہمارے پاس ٹرینز ہیں انجنوں کے ساتھ، وہ کتنی ہیں، ہمارے ملازمین کی تعداد کتنی ہے، اور پھر وہ صرف کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ، انڈیا کے پاس کتنی اور اس کے ملازمین. آپ اندازہ قائم کریے. آپ کو آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس 100 انجن ہے نا تو ہمارے ملازمین کی تعداد 1 لاکھ ہے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انڈیا کے پاس 10,000 ٹرینیں ہیں نا تو ان کے ملازمین کی تعداد صرف 10,000 ہے. آپ اندازہ قائم کیجئے کہ انڈیا آگے کیوں چلا گیا ہے. بھائی ترقی کرنے کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں. آپ لوگوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے، اپنی مرضی کے بندے لگانے ہوتے ہیں. اور آپ سنیے، جب اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے، آپ پی آئی اے کو کر رہے ہیں نا، اس کی پرائیویٹائز کر دیں گے تو جو نیا بندہ آئے گا وہ سوچے گا 30 فلائٹیں ہیں اور ان کو چلانے کے لیے آپ نے 11,000 بندے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک ڈائریکٹر کی تنخواہ جو ہے وہ 60 لاکھ روپے ہے. مینیجرز جو ہیں وہ 40 لاکھ میں پڑھ رہے ہیں، اور وہ 200 کے قریب مینیجرز ہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ان سب کی چھٹی کروا دے گا. پھر پی آئی اے کے ملازمین سڑکوں پہ ہوں گے کتبے لے کے کہ پی آئی اے کی نجکاری نامنظور، یہ بے روزگاری. تو ہم سب لوگ میڈیا کے جو پروگرام کریں گے کہ جناب بڑا ظلم ہوا ہے، ان کو بے روزگار کر دیا ہے، بہت ظلم ہوا ہے ان کو بے روزگار. آپ کو پتہ ہے آپ کا ایک پی ٹی سی ایل محکمہ ہوتا تھا، جب آپ آئے ہیں نا آپ کو ملا ہے موبائل، اور اس میں موبائل میں آپ کال کرتے ہیں، کال ملاتے ہیں، 1 سیکنڈ کے بعد آپ امریکہ بات کر لیتے ہیں. جس زمانے میں ہم لوگ پی ٹی سی ایل یوز کرتے تھے، جب میں آپ کی عمر میں تھا، تب ایس ٹی ڈی اور نان ایس ٹی ڈی فون ہوا کرتے تھے. جو نان ایس ٹی ڈی تھا وہ صرف لوکل کر سکتا تھا. ایس ٹی ڈی فون کے ذریعے ہم کراچی، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال کال ملا سکتے تھے. جو نان ایس ٹی ڈی فون ہوتے تھے ہمیں ایکسچینج کے ایک نمبر پہ کال کر کے کہنا پڑتا تھا کہ یہ سیالکوٹ کا نمبر ہے، یہ کراچی کا نمبر ہے، یہ اسلام آباد کا نمبر ہے، مجھے کال ملا دیجیے. پھر وہ آپ کو نمبر دیتے تھے، یہ آپ کا 150واں نمبر ہے. تو 1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بیل ہوتی تھی اور وہ بتاتے تھے کہ آپ کی کال ملائی جا رہی ہے. یہ زمانہ میں نے دیکھا. اچھا پی ٹی سی ایل میں اپلیکیشن دیتا تھا نا، میرے زمانے میں فون نہیں لگتا تھا. یہ اب میرا خوش نصیب ہے میرا بیٹا کہ اس کے زمانے میں، اس کی عمر میں فون لگ گیا. ممکن یہی ہوتا تھا کہ میرے پوتے کی عمر میں ہی فون لگے گا، میرا پوتا ہی فون انجوائے کرے گا. اتنی 20 سال بعد فون لگ گیا، 10 سال بعد. ایم این ایم پیز کے کوٹے پہ فون لگا کرتے تھے، منسٹرز کے کوٹے پہ فون لگا کرتے تھے. جن کے ارجنٹ لگتے تھے نا 2 3 6 مہینے میں، وہ ایم این ایم پیز کے کوٹے میں لگتے تھے اور وہ کوٹے فروخت ہوتے تھے. اچھا بات کر رہا ہوں پی ٹی سی ایل کی. اتنی منافع، مطلب آپ نے ایک دفعہ فون لگا دیا پر اس پہ کوئی خرچہ تو نہیں ہے نا آپ کا. کون سا ایندھن خرچ ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں حکومت کا. وہی ملازمین ہیں. ہم نے وہ ادارہ تباہ و برباد کیا. بھائی آپ کو فون ایک دفعہ دے دیا تو اس پہ خرچہ آتا ہے. پھر وہ ادارہ نہ ہم نے صرف تباہ و برباد کیا بلکہ بعد میں اس کی نجکاری کی. اور نجکاری کی میں صرف ایک بلڈنگ کا آپ کو گجرانوالہ ہمارے جی پی او کے ساتھ جو بلڈنگ ہے، وہ اس وقت میرے نزدیک وہاں پہ ایک مرلے کی دکان جو ہے نا وہ 5 سے 10 کروڑ روپے کی ہے. اگر 1 ایکڑ میں وہ بلڈنگ ہے تو اس کا مطلب وہ کتنے ارب کی بنتی ہے، ذرا غور کریں. اگر وہاں پلازا بن جاتا ہے نا تو وہ 50 ارب روپے کا پلازا ہوگا. وہ بلڈنگ ہے اور ہم نے وہ دے دی ہے یو فون والوں کو. ہم نے وہ کیا ایک کمپنی ہے اس کو ہم نے سارا بھیج دیا تھا نا پی ٹی سی ایل.
اور وہاں پہ 3 بندے اب صرف ورکنگ کر رہے ہیں. اس وقت جب پی ڈی سی ایل میں تھے تو 200 کے قریب وہاں لوگ بیٹھتے تھے. ڈی بیٹھتا تھا, اس کا اتنا بڑا سٹاف تھا. کتنے وہ جو فیلڈ ورکر تھے نا, جن کو آپ لائن مین وغیرہ کہتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا. وہاں جو آفس میں بیٹھتے, اب 3 لوگ آفس میں بیٹھتے ہیں. ایک بندہ ہے جو وہاں صفائی کرتا ہے, خاک رو, اور ایک چوکیدار ہے جو رات کو وہاں رہتا ہے. 3 سے 4 لوگوں کا سٹاف ہے, کیونکہ پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے. تو جب سرکاری خزانے کس سے تنخواہیں جاتی تو 1100-1200 بندے کی صرف وہیں سے تنخواہیں جاتی تھی. تو جب آپ اپنے ملک کے ساتھ اس حد تک نان سیریس ہوں, آپ اپنے ملک کے ساتھ آپ کی لائلٹی ختم ہو جائے, آپ کی لائلٹی پیسہ کمانا ہو, تو یہ گگو گھوڑے جو ہیں, میں انہیں کہتا ہوں یار آپ کے پاس جو بیلنس ہے یا ڈیٹا جسے آپ کہتے ہیں, یہ صرف فحش قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا عمران خان کو گالیاں یا نواز شریف کو گالیاں دینے کے لیے. اور گگو گھوڑوں کبھی تو اپنے اداروں کو سرچ کیا کرو کہ ہمارا پی اے یہ کہاں کھڑا ہے, ہمارا ریلوے کہاں کھڑا ہے, پاکستان سٹیل ملز کے کتنے ملازمین ہیں, اور پاکستان سٹیل مل ہمیں دے کیا رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے. میں آپ کو گجرانوالہ سیول ہاسپٹل کی کہانی سناتا ہوں. میں چاہوں گا, میں نے آج گزارش کی ہے ویسے ساجد ویرک صاحب سے, میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ اس پہ ڈیٹیل ایک پروگرام کریں. میں صرف مختصر بتاتا ہوں کہ ہمارے گجرانوالہ میں جو ہمارا سیول ہاسپٹل, جسے آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کہتے تھے, وہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے نا, اب تو وہ ٹیچنگ ہاسپٹل بن گیا, اور بڑا ہاسپٹل جو تھا ٹیچنگ ہاسپٹل وہ چلا گیا گوندلانوالا گاؤں کے ساتھ. تو جو مین سٹی میں منیر چوک میں ہمارا ہاسپٹل ہے, یہ بنا تھا 420 بیڈز کا ہاسپٹل. اب 70 لاکھ کی آبادی کو 420 بیڈز جو ہیں, ایک بیڈ پہ 5 بندے لیٹے ہوتے تھے, فرش پہ آپ نے مریض لٹائے ہیں. اچھا چلیں, یہ بھی قابل برداشت تھا. وہاں بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی نرسری تھی, وہاں کوئی 150 بچے جو تھے, چھوٹے 9 مولود بچوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو آپ نرسری میں رکھ سکتے تھے. جو بچے پیدائشی طور پر تھوڑے کمزور ہوتے ہیں یا کوئی وجہ ہوتی ہے, بیمار ہوتے ہیں, انہیں وہاں رکھ سکتے تھے. ہمارے اس کی بات کر رہا ہوں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی جو منیر چوک میں ہے, وہاں سے گائنی آپریشن تھیٹر بند کر دیا گیا ہے. اب وہاں پہ گائنی کے آپریشنز نہیں ہو رہے. اچھا, نرسری وہاں سے ہٹا دی گئی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کی تعداد ذرا دیکھیے گا, ملازمین کی تعداد دیکھیے گا. مجھے بتائیے کہ لوگ جو وہاں جاتے ہیں, 420 کا بیڈ کا ہاسپٹل تھا, سٹی کو پہلے پورا نہیں آ رہا تھا. اب یہ ساری فیسلٹیز وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں, اور پچھلے تقریباً 6 مہینوں سے سیول ہاسپٹل کو ایک پیناڈول خریدنے کے پیسے نہیں دیے گئے. وہاں پہ جو مریض تھے, جو لواحقین آتے ہیں, اب وہ بیچارے شٹل کاک بنے ہوئے ہیں. 3 بندے ہوتے ہیں, ایک بندے کو پرچی لکھ کے دیتے ہیں, وہ میڈیسن لینے ہی جا رہا ہوتا ہے, دوسرے کو لکھ کے دیتے ہیں. اب ایک لے کے آ رہا ہوتا ہے, دوسرا لینے جا رہا ہوتا ہے. یہ سیول ہاسپٹل کا ایک ہاسپٹل کا بتا رہا ہوں. تو آپ کے جو ادارے ہیں, آپ نے پی آئی اے سے بات شروع کی, میں ریلوے لے آیا درمیان میں اسٹیل مل, کس چیز کا ماتم کروں میں, کس پہ نوحے پڑھوں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے اپنے ملک کے گگو گھوڑوں پہ کہ یار آپ لوگوں کا یہ ملک نہیں ہے. اچھا, مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم سارے نہیں آئے ہوتے, کئی مہمان آئے ہوتے ہیں, کسی کے گھر مہمان چلے جائیں تو ہمیں اس چیز سے سروکار تو نہیں ہوتا ہے کہ اس گھر کے لوگ بجلی کا بل کہاں سے دیتے ہیں, ہم تو اسی میں بڑے مزے سے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ 24 گھنٹے سے میں ایسی میں بیٹھا ہوں, یہ بیچارے بل کہاں سے پے کریں گے. اچھا, وہ ہمیں پوچھے نا کہ اب کیا پکا لیں, تو ہم کہتے ہیں اب بڑا گوشت میں نہیں کھاتا, مجھے ڈاکٹر نے بند کی ہے, اور چکن تو ہم بالکل نہیں کھاتے, تو آپ تھوڑا سا مٹن نہ اس میں کوئی سبزی ڈال لیں. اچھا, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ بیچارے دال روٹی بھی پکا سکتے ہیں کہ نہیں. مہمان تو یہی ہوتا ہے نا, ہم اس ملک میں مہمان ہیں سارے کے سارے. ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا اسٹیل مل تباہ ہو گیا, ہمارا پی آئی اے تباہ ہو گیا, ہمارا ریلوے تباہ ہو گیا, ہمارے ہاسپٹلز میں آپ کو پیناڈول فری نہیں مل رہی, علاج معالجے کی سہولتیں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں. ٹیچر سڑکوں پہ ذلیل ہو گئے ہیں, اساتذہ جو تھے انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں. جب آپ نے کہا نا ہمیں ہماری پینشنز, ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں, انہوں نے کہا ہم آپ کو پرائیویٹائز کرنے لگے ہیں, سارے کا سارا ایجوکیشن سسٹم ختم کر دیں گے ہم. وہ بیچارے ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے. ان پہ MPO 3 کے تحت مقدمات درج کر دیے گئے, ان کو دہشت گرد ثابت کر دیا گیا, ان کو غدار کہا گیا ہے کہ آپ اس ملک اور قوم اور سسٹم کے غدار ہیں. آپ پہ غداری کے مقدمات بنائے جائیں گے, آپ پہ بلوے کے مقدمات بنائے جائیں گے. خواتین ٹیچرز کو گھسیٹا گیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کے گگو گھوڑوں سے, 25 کروڑ گگو گھوڑوں سے پوچھئے گا, یار آپ کسی کے گھر مہمان آئے ہیں, یہ ملک آپ کا مہمان ملک ہے کہ آپ آئے, آپ اے سی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو یہ ہے کہ گھر والے نے بل دینا ہے, آپ 3 وقت مٹن کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں, اور یہ ہے کہ یار کیسے بے حس قسم کی قوم ہے. کبھی جاگیں گے یہ لوگ؟ کوئی گوگل پہ سرچ کرے گا کہ میرے کس ادارے کا حال کیا ہے, کیا
یاد رکھیے گا میں تو اپنا حق ادا کرتا رہوں گا. کنفیوشس نے کہا تھا کہ اندھیرے کو کوسنے سے بہتر ہے اپنے حصے کا دیا جلایا جائے جی. اور اسی کو فراز نے وہ جو اس کی مشہور زمانہ غزل ہے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے, اس میں اس نے کہا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. یہ کنفیوشس کا وہ جو جملہ تھا اس کو اس نے شعر میں ڈال دیا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو میں تو اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے ایک گگو گھوڑا بھی بیدار ہوا ہے کہ نہیں. بالکل اسی پیٹرن پہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا یہی ناز برداری میں واقعہ کہ مولانا محمد علی جوہر جب ہمدرد اخبار کے ایڈیٹر تھے نا تو مولانا اداریہ لکھتے تھے, وہ بھی بیچارے کٹتے تھے اس زمانے میں جو بھی حالات تھے جی. گورے یہ کر رہے ہیں, ہندو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, تو مولانا محمد علی جوہر کٹتے تھے. تو کسی نے نا مولانا محمد علی جوہر کو خط لکھا, بڑا سخت خط لکھا, بڑی تنقید کی. اس میں ایک جملہ تھا کہ مولانا آپ تو صحافت کی آڑ میں اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. مولانا نے اپنے اداریے میں بڑا خوبصورت جواب دیا, خط پہلے وہ چھاپا, نیچے جواب دیا. اس نے کہا یار میں تو پوری زندگی ہو گئی ہے پچھلے 50 سال سے الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کاش میری کوششوں سے کوئی ایک الو سیدھا ہو جائے. تو میں ناز برداریاں کے ذریعے نا یہ جو گگو گھوڑے ہیں, یہ جو الو ہیں, میں کسی نہ کسی الو کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں. دعا کیجئے گا کہ میری ان کوششوں کی وجہ سے, ان کاوشوں کی وجہ سے کوئی ایک الو سیدھا ہو جائے. میری تو میں سمجھوں گا کہ میری پوری زندگی کی محنت سوارت ہو گئی ہے, ایک الو میں نے سیدھا کر لیا تھا. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.